لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا، لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا، لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس بات پر اسی کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رکھا، اور الحمدللہ بہت اچھی سی سیلیبریشنز کے بعد، بہت اچھے سے بہترین میلادوں کے ساتھ بعد ایسے میلاد جن میں الحمدللہ پردے کا اچھا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے میلاد جہاں پر الحمدللہ حرام حلال کی سوجھ بوجھ کے ساتھ اہل بیت کی خوشی کو منایا جاتا ہے، اور ان محفلوں کو گناہوں کی آلودگی سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل بیت کی ان خوشیوں کو غدیر اور مباہلہ جیسے میلادوں کی سیلیبریشن کے بعد ہم اپنے آپ کو الحمدللہ تیار کرتے ہیں استقبال ماہ محرم الحرام کے لیے۔ اس استقبال ماہ محرم الحرام میں ہر سال کچھ سالوں سے ریمائنڈرز کی، کچھ یاد دہانیوں کی ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جاتا ہے، اور بہرحال فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، قرآن کہتا ہے یاد دہانی میں صاحبان ایمان کے لیے نفع چھپا ہوا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، پروردگار عالم جو ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ یاد دہانی کراؤ۔ بہرحال یہ یاد دہانیاں، یہ ریمائنڈرز، یہ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اتفاق ہے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب نگاہوں سے گزری، کتاب کا عنوان تھا احرام محرم۔ نام بڑا منفرد سا تھا کیونکہ اس سے پہلے استقبال ماہ محرم سے وابستہ کچھ کتابیں تھیں، معجزہ عشق تھی، اور جو ہے آداب عزاداری سالار شہیداں تھی، اور اس کے علاوہ کیمیائے عشق تھی آغا حمزہ کریم خانی کی۔ ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کافی سارے مطالب جو تھے وہ مسلسل نظروں میں تھے، لیکن اس کتاب کا عنوان دیکھ کر مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انسان حج کا احرام پہنتا ہے تو بہت ساری حلال چیزیں فقہی اعتبار سے اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو محرم کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محرم کے احترام میں اخلاق کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے۔ میرے جملے پر توجہ رہے، حج کے احرام میں فقہی مسائل ہیں، یہاں اخلاقیات ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو شروع میں آپ کو کہہ دوں مرض مت کریے گا، ملائیے گا مت۔ الحمدللہ اچھے پلیٹ فارم سے استقبال ماہ محرم کے لیے بہت کچھ بولا جاتا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اہل علم، ہمارے اہل فضل، ہمارے علماء، ہمارے ارباب منبر بول رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک انڈیا کے بڑے معروف عالم دین کی جو ہے وہ ریکارڈنگ سنی، اور واقعاً ان کی بات بڑی صحیح اور بڑی جانانہ سی کہ مجلسوں کو بہت طولانی ہونے سے بچائیے، ہر شخص کا اسٹیمنا ایک جیسا نہیں ہے، مجلسوں میں بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے۔ اچھا، مجالس کے حوالے سے دو طرح کی ایشوز ہیں محرم الحرام کے حوالے سے جن کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے۔ پہلے مرحلے پر کچھ کامن ایشوز ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ، مجلس مردانہ ہو زنانہ ہو، کامن ایشو ہے۔ مجلس میں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، مجلس نماز سے نہیں ٹکرانی چاہیے، مجلس بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، نظر نیاز میں سادگی ہونی چاہیے، یہ ایک کامن ایشو ہے۔ مجلسوں کی نیازوں کو مجلس کی نیاز ہی رہنے دیں، شادیوں کے کھانوں والی آئٹمس نہ لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے گھروں میں سوگ کے کھانے الگ ہوتے ہیں، جنازوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، خوشی شادی سیلیبریشنز الگ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔
تو یہ بھی ایک کامن ایشو ہے۔ مجالس کے حوالے سے ساؤنڈ سسٹم، یعنی واقعاً تکلیف دہ بات ہے، بعض لوگوں کے ہاں دوپہر کی مجلس ہوتی 11 بجے سے اونچی آواز میں لوہے لگا لیتے ہیں۔ اب اسپیشلی ہم جس ایریا میں ہیں یہ اپارٹمنٹ نشین ہے، یہاں زیادہ فلیٹس ہیں، زیادہ اس ایریا میں اپارٹمنٹس ہیں، تو آپ فرسٹ فلور پر پیر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تھرڈ فلور پہ جو مجلس ہے اس کی لوہے کی آواز نیچے تک، بس یا حسین پڑوسیوں کے آداب۔ اچھا جہاں پر گھر ہیں وہاں پر لوگ بڑے آرام سے ٹینٹ لگاتے ہیں، پوری گلی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کامن ایشوز ہیں ہماری مجالس میں جو کہ بہرحال جن کے اوپر بولا جانا چاہیے۔ لیکن آج میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو صرف خواتین کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں مردوں کا اتنا سروکار نہیں ہے، ان کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اور باقی الحمدللہ میں نے کہا ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی، جہاں مشکلات ہیں، جہاں قباحتیں ہیں، وہاں اس کے منافع بھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو بہت شد و مت سے میں نے اس کو ٹاپ آف دا لسٹ اپنی لسٹ میں جو میرے سامنے ڈائری کھلی ہے رکھا ہے، اور وہ چیز میں محسوس کرتی ہوں الحمدللہ اہل بیت سے وابستہ گھرانوں کے اندر پلے بڑے ہیں۔ زندگی کا سابقہ، گزشتہ زندگی الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان گزاری ہے الحمدللہ۔ گھروں میں ہمارے مومنین کے جو محرم کے حوالے سے لباس پر جو کنسرن خواتین کا اب نظر آنے لگ گیا، مرد حضرات الحمدللہ ابھی تک ایٹ لیسٹ میرے حلقہ احباب میں جو الحمدللہ وابستہ فیملیز کے اندر مرد حضرات کو میں دیکھتی ہوں، وہ اس قباحت سے ابھی تک الحمدللہ ان کا دامن بچا ہوا ہے۔ بلکہ کچھ 2 دن پہلے فرائیڈے کو بڑی اچھا جملہ ہماری ایک ذاکرہ نے کہا کہ موسم اچھا ہونا تو صبح جس کپڑے کے ساتھ اگر گرمی نہیں ہے اور پسینے کا ایشو نہیں ہے اور ٹھنڈک ہے موسم میں نسبتاً، تو جس کپڑے میں مرد جنازہ بھگتا کر آتا ہے نا، شام کو اگر اسے کسی نکاح میں جانا پڑے تو اسی کپڑے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل 100% صحیح کہہ رہے۔ ہمارے گھر سے پہلے مثلا الحمدللہ مرحوم والد مجلس میں جایا کرتے تھے، بھائی جاتے ہیں، آغا ہیں، بچے ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں مرد کو محرم سے پہلے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی۔ حتیٰ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن جو ہم خواتین نے اپنے آپ کو جس دلدل پر کھڑا کر لیا ہے، اس دلدل سے الحمدللہ ہماری شیعہ مومن اہل بیت کی چاہنے والے معاشرے کا جو مردانہ سیکشن ہے وہ الحمدللہ ابھی تک میرے حلقہ احباب میں، میرے سرکل میں، میرے اقربا میں، میرے پڑوسی میں، وہ لوگ اس قباحت سے دور ہیں۔ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ محرم کے کپڑے بنیں گے۔ حتیٰ وہ لوگ جو سیاہ پوش ہوتے ہیں وہ 2-3 مثلاً اپنے انداز سے، جو شخص جس طرح کا لباس زیب تن کرتا ہے، کچھ لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کچھ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو اس طرح کے کپڑے سلوا لیتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں حتیٰ یہ کہ کپڑا ایکسپائر ہو جائے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ کپڑا مثلا قابل استعمال نہ رہے۔ لیکن یہ جو ہم خواتین جس دلدل پر کھڑی ہو گئی ہیں، دوپٹہ ایسا تو دوپٹہ ویسا، یہ جو آج برانڈز کے منہ میں زبان ہے نا محرم کلیکشن کی، یہ ہماری دی ہوئی ہے۔ بیٹے یہ تو پھپھو کے یہاں پہنا تھا، آج بڑی امی کے گھر مجلس ہے۔ اس میں سب سے بڑا وبال میں نے اس موضوع کے اوپر جسے کہیں آبزرویشن رہی ہے میری، اس میں سب سے بڑا فساد اس وقت شروع ہوا جب ہم نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کے اس مزاج کو توڑتے ہوئے کہ سیاہ ہی لباس، سارا سادہ پلین بلیک، ہم پرنٹ کی دلدل میں چلے گئے۔ بڑی بوٹی، چھوٹی بوٹی، کڑھائی والا پتہ نہیں چکن کا نہیں تو دامن کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، لیسز لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس دلدل میں یہ کون سا عزا کا لباس ہے۔ اور پھر ایک مارکیٹنگ کے اندر تو دیکھیں، ایک میرا موضوع مارکیٹنگ نہیں ہے، لیکن وہاں پر تو ایک پھر دریا سا بہہ گیا۔ یعنی میرے پاس بعض اوقات 20 22 پرنٹوں کے جسے کہیں بھیجے جاتے ہیں، محرم کلیکشن ہے۔ ارے آپ نے اگر سوچ لیا کہ میں نے بالکل پلین سادہ کپڑا کالا پہننا ہے، زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے نہیں کمپرومائز کرنا ہوتا وہ نہیں کرتے۔ بہت بچپن میں مجھے یاد ہے مجلسوں میں ہمارے ہاں
لاہور میں ایک بینر اکثر مجلسوں میں لگا ہوا لکھا ہوا ہوتا تھا، کہتی ہیں زہرا میرا دل نہ دکھاؤ، اوروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ، یوں مجلس شبیر میں بنٹھن کے ناؤ، شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ۔ یہ 4 جملے بہت جسے کہ نا کمچنی میں نظروں سے گزرے ہوئے اور حافظے کے سپرد ہے الحمدللہ۔ یہ چیز اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، ہم جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو دیا ہوا ہے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے، آپ بہترین سے بہترین برانڈ پہن سکتی ہیں، الحمدللہ اہل بیت کی خوشیاں ہیں، اہل بیت کی خوشیوں کے صدقے میں ہماری اپنی خوشیاں ہیں۔ آپ گھر میں اچھے سے رہیں، مجلس ہی رہ گئی آپ کو اپنے یعنی میں دیکھتی ہوں 10 دن 10 سوٹ۔ تو سب سے پہلی چیز میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتی بات کو، لباس ازادار ہیں، ازادار لگیں۔ ہم کیسے بعض فرقوں کے لباس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں، برابر والے سے کہتے ہیں یہ اس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم لباس سے ہم ازادار ہیں، ازادار لگیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ دوسری چیز من حیث ماں، بچوں کو تہذیب اذا سے آگاہی دیں۔ افسوس کی بات ہے، دیکھیں ادب عزاداری فرش ادا کا جو ادب ہے وہ ایک الگ بحث ہے، ایک تہذیب تھی نوحے کی، مرثیے کی، سوز کی، سلام کی، ہم نے اس ساری تہذیب کو درہم برہم کر دیا۔ اور یہ من حیث ماں میں سمجھتی ہوں ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوحہ بڑا خوبصورت سا ہے، پرانا ہی نوحہ ہے، یہ ورثہ جاتے جاتے ہم نسلوں کو دے جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ تو مجلس ماتم کروانے کی کچھ تہذیب تھی، کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ ایتھکس تھے، کچھ بیسک مینرز تھے، ہم نے ان کو درہم برہم کر دیا۔ یعنی یہ بات تہذیب اذا میں مجھے یاد ہے، بعض اذا خانوں میں ابھی بھی ہم داخل ہوتے ہیں، گلاب کی وہ جو شہ نشین میں شبیہ تابوت پر، شبیہ علم پر، وہ جو ایک گلاب کی اور موتی کی خوشبو ہوتی تھی، وہ ایک الگ سے لوبان کی خوشبو، اگربتیوں کی خوشبو، وہ ایک ماحول ہوتا تھا۔ اب لوگوں نے کہا ارے اگر ہم یہ والے لگائیں گے تو یہ تو ہر روز بدلنے پڑیں گے، ممبر کے پیچھے جو پھول لگے ہوئے نا ان کو چائنا کے بنے بنائے لٹکا دو، بات ختم کر دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں، انسان اہل بیت کے عشق میں محبت سے یہ کام کرتا تھا۔ تہذیب اذا بچوں کو کون دے گا اگر آپ اور میں نہیں دیں گے؟ یہ بچہ بڑے ہو کر کس طرح سے اسے کیا پتہ چلے گا علم اٹھانے سے پہلے کس طرح سے بڑے علم کے پھریروں کو؟ ابھی دیکھیے گا آپ اکثر امام بارگاہوں کے اندر علم کشائی کی مجالس کا سلسلہ ہے، شہنشینوں کے جو علم ہیں ان کے پھریرے بدلے جا رہے ہیں، ایک پورا سیٹ اپ ہے ہمارا الحمدللہ۔ اور یہ ہماری ایک پہچان تھی اور ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ سے ریت کی طرح اپنے ہاتھوں سے نیچے گرا رہے ہیں۔ تیسری چیز مجلس میں بچوں اور بچیوں، چاہے وہ گھر میں مردانہ مجلس ہو، چاہے وہ گھر میں زنانہ مجلس ہو، چاہے وہ زنانہ مردانہ جو رات کی مجلس ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی آتی ہیں گھر کی اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں اور مرد خطیب ہوتا ہے، بچوں سے کام کروائیں، اس کو احساس دلائیں یہ سبیل سید الشہداء کی سبیل ہے۔ تم کھڑے ہو گئے، جملہ بہت اچھا ہے، جس عالم کا بھی ہے، میں نے اس جملے کو سنا اور ان کے نام سے بہت جگہ نقل کیا، کہا نوکر سے کام مت کروائیں، نوکر آپ سے بھی پیسے لے گئے، امام حسین بھی بہرحال بخشش تو کریں گے نا، کام تو امام حسین کا ہے۔ اب میں اگر اپنے بچے کو یہ سوچ دے دوں یہ فرش ادا ہے، اس سے وابستہ ہر کام امام حسین کا کام، اور سید الشہداء ان کی والدہ گرام قدر کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ یہ وہ خاندان ہے جو اس مزاج کا ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اگر ہم کریں گے تو کیا نہیں ملتا؟ الحمدللہ اہل بیت کے دروازے سے کیا نہیں ملا ہمیں۔ افسوس کی بات ہے، میں مجلس میں جاتی ہوں، اللہ نے دیا ہے آپ کو، الحمدللہ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، وہاں پر ایک بچی کھڑی ہے یا ایک خاتون کھڑی ہے، گھر کے اندر جو ہاؤس ہیلپ ہیں، وہ ہیلپر ہیں، میڈ ہے وہ کھڑی ہے، وہ شربت پلا رہی ہے۔ اگر خدا نے مجھے بچی دی ہے اور گھر میں خواتین کی مجلس ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھانجی ہے، کوئی بھتیجی ہے، تم کیوں نہیں؟ امام حسین کا کام ہے۔
جہاں ہم ماؤں نے، ہم مڈل جنریشن نے پریویس جنریشن کا وہ جو خیالات تھے، وہ جو تجربات تھے، وہ جو ایک عقیدہ تھا، وہ جو ایک عقیدت تھی، وہ جو لا تھی اہل بیت کے ساتھ، اسے اگلی نسل تک نہیں پہنچایا، یہ مان لیں ہم۔ مجھے یاد ہے کہیں مجلس ہوا کرتی تھی اور امتحانوں کا زمانہ ہوتا تھا تو ایک جملہ کانوں تک آتا تھا، بس مولا کامیاب کریں گے، تم جا کر نا مولا کی مجلس میں تھوڑی سی خدمت کر دینا، امام حسین کی عنایت ہوگی، امام حسین کی نظروں میں آؤ گی تم۔ تو ایک لگن ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا، امام مظلوم کا کام ہے، ابا عبداللہ کی خدمت ہے۔ لڑکے ٹہل رہے ہیں، ملازم شربت پلا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ مزاج نہیں تھا عزاداری کے بعد میں، بڑی طہارت کا خیال رکھ۔ میں ابھی بھی ایسی خواتین کو اس زمانے میں، جبکہ شاید میرے سننے والی میری بہنیں، میری بیٹیاں اس بات پر ہنسیں، میں ابھی بھی کچھ ایسی مومنات کو جانتی ہوں جو 400 بندے کی نیاز صرف اس لیے 2-4 بندوں کو بلا کر گھر پر خود تیار کر لیتی ہیں کہ نہیں، امام علی مقام کے نام پر ہم نے، امام مظلوم کے نام پر ہم نے نظر دینی ہے، یہ نظر ہم کیٹرنگ سے نہیں بنوائیں گے، پتہ نہیں کیسے بنائیں کیسے نہ بنائیں، اور بہت چاہت سے۔ کیونکہ یہ امام مظلوم کی خدمت سمجھا جاتا تھا۔ اب عزاداری سے وابستہ کام، ابھی بھی ایسے گھر ہیں جہاں اگر ان کیس نہیں ہے، فزیکل ہمت نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا، آپ نے مین کو نیاز جو ہے مثلا حلیم ہے یا بریانی ہے وہ باہر سے منگوا لی، حلوہ تو ہم خود بنائیں گے، حاضری کا حلوہ تھوڑی کہیں اور سے بن کے آئے گا۔ امام حسین کی خدمت کا شرف سمجھے انسان۔ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں یہاں دسیوں واقعات ان کتابوں میں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں ایسے ہیں کہ کس طرح سے ابا عبداللہ نے نوازا خدمت کرنے والوں کو۔ وہ قندان والا واقعہ گویا ایسا لگتا ہے جیسے ذہن کے اوپر نقش ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ بہت وسیع ہے، بچیوں سے کہیں امام حسین کا کام ہے کرو، ملازموں کو بلا کے یہ بینر لگا دو، یہ علم لگا دو، یہ وہاں سے یہ چیز یہاں رکھ دو، نہیں، یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ جملہ بچوں کے دل پر نقش ہونا چاہیے، جو اہل بیت کا کام کرتا ہے، اہل بیت سے خالی ہاتھ رہنے، خالی لوٹانے کا تو مزاج نہیں ہے اس دروازے کا۔ اور آخری چیز، مجالس اعضاء کی نظر نیاز، میں پھر کہوں کہ الخصوص میری کراچی میں سننے والی بہنیں بیٹیاں، ماؤں سے میں دستخط سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ سوجھ بوجھ والی ہیں، میں انہیں تو مشورہ دینے کی بساط ہی نہیں ہے میری۔ نظر نیاز کے باب میں تھوڑی حکمت عملی سے کام لیں، اتنی شدید گرمی ہے، پچھلے سال بھی شدید گرمی تھی۔ بعض جگہ پر جب آپ بلک میں نیاز منگواتے ہیں، وہ نیاز انہوں نے ظاہر بات آپ کو پیک کر کے ایک ٹائم تک پہنچانی ہے، آپ نے اس نیاز کو پہلے سے منگوا کے رکھ لینا کہ کہیں نیاز خدا نخواستہ رش میں، کراؤڈ میں، ٹریفک میں پھنسا نہ جائے، آپ نے اسے پہلے سے منگوا کے رکھ لی۔ بعض اوقات آپ انسان گھر آ کر نیاز کا ڈبہ کھولتے تو نیاز کے ڈبے میں سے بدبو آ رہی ہے۔ پچھلے سال ہماری ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی قابل احترام ذاکرہ دوست ہیں، ان کا ایک آڈیو بھی پھر رہا تھا سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ کے گروپس پر، کہ انہوں نے کہا میں اپنے گھر کی مجلس میں کچے چاول بانٹ دیتی ہوں، چاولوں کی پیکنگ کروا لیتی ہوں 1-1 پاؤ کی۔ میں نے سوچا یہ بڑا گریٹ آئیڈیا، لانگ لاسٹنگ نیازیں ہیں ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر بہت آسان اور بہت پریکٹیکل، اگر میں بریانی کا ایک ڈبہ دیتی ہوں اب عبداللہ، دیکھیں بٹھا کر کھلانا ایک الگ بات ہے، اس کا تو ایک شرف ہی الگ ہے، لیکن اگر آپ نے پیک ہی کر کے دینا ہے تو کم از کم اس چیز کا ذہن میں رکھیں کہ موسم شدید گرم ہے، یہ چیزیں جلدی جواب دے جاتی ہیں، ہم گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کیا؟ بالکل رکھتے ہیں۔ کون سی چیز جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تو الحمدللہ بچپنے سے ہی یہ باتیں سمجھا سکھا دی جاتی ہیں، یہ سبزی نا یہ تو سب سے پہلے جو ہے خراب ہو جائے گی۔ اگر کوئی دودھ کا پیکٹ بھی اس گرمی میں لا کر باہر سے کھلا دودھ جن گھروں میں آتا ہے رکھتا ہے نا کچن کے کاؤنٹر پہ، تو ماں کی آواز آتی ہے بیٹا دودھ ہے جلدی خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جو آئی کیو لیول اور وہ جو سمارٹنیس اور وہ جو ذہانت اور وہ جو فطانت اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہم گھر کی معاملات کے اندر حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، نظر ابا عبداللہ کے باب میں بھی لیں۔ اور ایک چیز، نیاز کو نیاز رہنے دیں۔ محدث عباس قمی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کسی مدینے کی خاتون نے سید الشہداء کسی زوجہ کو
مرغ بریان بھیجا، جب کنیز نے لا کر دیا تو کہا یہ کیا ہے، کہا میرے الفاظ میں ٹوکن آف کرٹیسی ہے۔ خوان اٹھایا، دیکھا بنا ہوا مرغ تھا، کہا لنا اور سن، ہم شادی میں بیٹھے۔ مجلسوں کی نیاز ایسی مت کریں جو شادی کے کھانے کی شباہت آئے۔ ہماری ہر کمیونٹی میں پاکستان میں نوعاً جنازوں کا مینیو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، ہر کمیونٹی میں۔ میں مختلف قوموں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی ہوں، میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا خوجا جماعت کے ساتھ ہے، اثنا عشری۔ میں خود پنجابی ہوں، میرا سادات کرام کے ہاں آنا جانا ہے، میرا سندھیوں کے ساتھ میل ملاقات ہے۔ ہر قوم کا اپنا کھانا ہے جنازے کا۔ ہم نے امام حسین کی نیازوں کو ایسے بنا دیا، لنا ارسن، شادیوں میں بیٹھے ہیں۔ اور اس میں دو قباحتیں، ایک وہ جو شخص افورڈ نہیں کر سکتا وہ مجلس کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا بانٹا آپ نے، چنوں والے چاول بانٹ دیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ ارے ہائے چنوں والے چاول ہیں، تھوڑا سا چکن ڈلوا لیتی۔ تو یہ طبقاتی فرق کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں حلیم ہوتا ہے تو حلیم ایسا ہوتا ہے تو، اور استغفر اللہ، مجھے یاد ہے پچھلے سال ہمارے مدرسے میں خاتم الانبیاء میں استقبال ماہ محرم کا پروگرام تھا، تو مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا کہ کسی کے ہاں دال چاول ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ پتہ نہیں 10-12 کتنے لوازمات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوازمات ہمارے دکھ کو ظاہر کر رہے ہیں ابو عبداللہ کی نسبت۔ نیاز نیاز رہنے دے۔ لگے عزادار ہیں ہم، ہمارے لباس سے لگے ہم عزادار ہیں، ہمارے کھانوں سے لگے ہم عزادار ہیں، ہمارے بچوں کی خدمت گزاری سے لگے کہ وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ مائیں مجالس میں آتی ہیں، بچوں کے پاس بڑے بڑے تھیلے بھرے ہوئے ہیں، اور بچہ مسلسل جگالی کر رہا ہے مجلس میں۔ بہترین مائیں وہ تھیں جو بچوں کو مجلس میں کہہ دیتی تھیں پانی پینے پر، پانی جیسی ضرورت پر۔ شدید گرمیوں میں بھی محرم دیکھا، ابھی پھر شدید گرمی میں محرم ہے پچھلے 1-2 سال سے، اور ابھی پھر جو سر پہ محرم ہے وہ شدید گرمی کا محرم ہے۔ پانی پی لے، چپ ہو جاؤ، پیاسوں کی فرشت اب اتنا سا بھی برداشت نہیں ہے۔ اور اب آنکھیں دیکھتی ہیں ان مناظر کو مجلسوں میں، مائیں ایک بڑا سا ڈائپر بیگ کھولتی ہیں، اس کے اندر بہت خوبصورت، بہت فینسی، میں نے کہا نا خدا نے آپ کو دیا ہے دکھانے کا، صرف یہی مجلس موقع رہ گئی ہیں۔ ایک بیگ میں سے ایک کنٹینر سے نکلتے ہیں، کچھ نگیٹس ہیں، کچھ فرائز ہیں، کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، بیٹھا بیٹھا ساتھ ساتھ کھاتا رہے گا، یہ کھائے گا صرف مجلس میں۔ چپسوں کے پیکٹس کھل رہے ہیں، اتنی نامعقول سی سچویشن لگتی ہے۔ میں اس فرقے کا نام نہیں لینا چاہتی، مجھے ایک دفعہ پاکستان سے باہر ان کی امام بارگاہ میں جانے کا اتفاق ہوا، صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا ان کی امام بارگاہ میں مجلس کے بعد انہوں نے وائنڈ اپ کر لی، یعنی آ کر جو امام بارگاہ کی خادمہ ہے تو انہوں نے صفائی کر لی؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں رات کو مردانہ زنانہ، جیسے بہت سارے باہر کے مالک میں ہوتا ہے کہ جس امام بارگاہ میں شام کو 4 بجے لیڈیز کی مجلس ہے، اب رات کو 8 بجے مردانہ زنانہ مشترک بڑی مجلس ہوگی۔ ہماری مجلس سے آپ امام بارگاہ سے باہر نکلیں، ہم جب خود امام بارگاہوں میں کرواتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹیشوز ہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں، بچوں نے کھائے ہوئے، آدھے کھائے ہوئے چپس ہیں، آدھے گرائی ہوئی چیزیں ہیں، جوس ہے، مائلو ہے، بسکٹوں کا چورا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ماں نے بٹھانا ہونا تو چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ کسی اسٹیڈیم میں جا کر بٹھا لیتی ہے، آرام سے بچہ بیٹھتا ہے، مائیں کہتی ہیں بچے ہی نہیں بیٹھتے۔ میرا موضوع یہاں اولاد کو کس طرح سے ٹرین کیا جائے نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مشکلات ہیں۔ بہرحال بہت بول لیا میں نے، یہ 4-5 نکتے ایسے تھے جو مجھے لگا اس محرم سے پہلے پھر یاد دہانی کروائی جائے۔ بچوں کو بھی ہم سوچ دیتے ہیں، 4 سال کے بچے کو نہیں پتا ہوتا، بیٹی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک لباس بار بار نہیں پہنا جا رہا ہوتا،
پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو نانی جو دیتی تھی ہم پہن لیتے تھے، ہماری ماؤں کے اپنے اندر یہ سوچ نہیں تھی تو ہمارے اندر کہاں سے آتی؟ اچھا موسم ہوتا تھا، اگر ایک جوڑا لٹکا ہوا ہے کالا اور وہ پہن کر خالہ کے یہاں گئے تو وہی پہن کے پھپھی کے یہاں، تو وہی پہن کے ممانی کے یہاں، تو وہی پہن کے محلے کی مسجد مجلس، اس دوران دھل بھی جاتا تھا۔ لیکن آج کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ آپ نے وہاں پہنا تھا اب یہ نہیں پہننا، وہاں وہ ساری آنٹیاں آئیں گی۔ یعنی میں اپنی بچی کو 4 سال کی یہ سوچ دوں، میرے پاس کوئی 4 سال کا بچہ نہیں، من باب مثال کہہ رہی ہوں کہ بیٹا آپ نے ڈریس ریپیٹ نہیں کرنا۔ اگر کالا بالکل پلین بلیک ہوتا تو پھر تو ریپیٹ کرو نہ کرو کیا فرق پڑتا ہے، سواؤن علیہم والی منزل پر ہوتے ہم بھی۔ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، بچیاں ہیں نوحے پڑھ رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہیں، پیچھے مجمع کیسے ہے کیسے نہیں ہے، کیا منہ دکھائیں گے ہم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، کس حال میں ہم میدان محشر میں شہزادی کا سامنا کریں، جن کا بھرا گھر لٹ گیا میدان کربلا میں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے اس جملے کو نسبت دی جاتی ہے کہ عطیہ اوفی نے دیکھا کہ قدم رکھتے ہیں سرزمین کربلا پر اٹھاتے ہیں، کہا قدم بڑی تیزی سے اٹھاتے ہیں، سرزمین کربلا گرم ہے کیا؟ کہا نہیں، گرمی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، زمین پر پیر رکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے نہ جانے اولاد فاطمہ کا خون کہاں کہاں بہا ہوگا۔ وہ بیویاں ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقیدت ہے اہل بیت سے، ان مجلسوں میں پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں جن کے گھر خالی ہو گئے، جن کے سروں پر سہاگ کی چادریں نہیں رہی، جن کے بچے دین پر قربان ہو گئے، بقول شاعر سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، جن کے چاند کربلا کی خاک پر سو گئے، پھر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں رہا۔ یہ جملہ ہر سننے والی ماں کے دل کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کبھی زوج مسلم کا سوچیں، جزئی سے اختلاف کے ساتھ مقتل کی روایات میں 2 بیٹے شہدائے کربلا میں سے، 2 بیٹے شہدائے کوفہ میں سے، بیٹی روایات کے مطابق حمیدہ عاتقہ نام جو نقل کیا ہے مقاتل نے، سوئیں اسپاں تلے پامال ہو گئی۔ جب یہ خاتون جب واپس گئی ہیں، کوئی ماں کہہ کر پکارنے والا نہیں رہا۔ ہم اپنی اس بہترین عبادت کو جو ہمیں آل محمد کے صدقے میں اس نیکی کو اس عبادت کو کرنے کی توفیق خدا نے دی ہے، اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آلودہ مت کریں، آزادیاں خالص رہنے دیں، نمود و نمائش کا مرکز نہ بنائیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس سیدہ کونین کا کہ جس کے فرزند نے دین کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، جو زیادہ تر بین میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے امت کو ان چیزوں سے نکالنے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دیا، اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ اکبر وہ سو رہا ہے، یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں، یہ میزان صبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں، یہ میزان صبر ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا، جنہوں نے اتنی سختیاں سے، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، ان ماؤں کا واسطہ، 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی، بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا۔ پروردگار ان ماؤں کے صدقے میں، ان بہنوں کے صدقے میں، ان بیٹیوں کے صدقے کہ جس طرح سے ملتا ہے کتابوں میں، کہا بابا جانے نہیں دوں گی، جو صبح سے گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا،
اور سید الشہداء نے کہا لا تحرقی قلبی بدمعک، دیکھو تمہارے آنسو باپ کے دل کو، تمہارے اپنے آنسو سے باپ کے دل کو آگ مت لگاؤ. جس سید الشہداء کے اس محروب کا واسطہ جس کے لیے کہ دنیا بعد کلف، علی اکبر دنیا تمہارے بعد رہنے کے قابل نہیں رہے. ان ماؤں کا واسطہ اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے، اب لوٹ آؤ بابا، اب لوٹ آؤ غازی، اب لوٹ آؤ قاسم، اب لوٹ آؤ اکبر، اب لوٹ آؤ اصغر. تو پروردگار اب حق محمد آل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. یہ آنکھیں جو سید الشہداء پر روتی ہیں، انہیں ان آنکھوں سے ترک گناہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہاتھ جو یا حسین کہہ کے پڑھتے ہیں، ان ہاتھوں کو ترک گناہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دل جو سید الشہداء کا عزا خانہ تھا، اسے روحانی نفسانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، آلودگیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ حسین کی ماں کو مہمان بنانے کی سعادت توفیق عنایت فرما. قلب نازنین سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو ہم گناہ گاروں سے، ہم عزاداروں سے راضی ہونے کی ہمیں سعادت عنایت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اس محرم الحرام کو ہماری زندگی کا آخری محرم الحرام قرار نہ دے. اور پروردگارہ بحق سید الشہداء، ایک جملہ جناب زینب کی سیرت پر بہت پیارا لگتا ہے مجھے. جناب زینب کی سیرت سے دو جملے اچھے لگتے ہیں. ایک وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا ہمارا ایت اللہ جمیلہ، اور ایک جو گودال قتل گاہ میں کھڑے ہو کر کہا ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما. پروردگارہ اس زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جس کے لیے آگئے مامقانی تنقیح میں کہتے ہیں وما ادراک ما زینب، تم کیا جانو زینب کیا ہے. ربنا تقبل، پروردگارہ آنے والے ایام میں ہم جو بھی خدمت کریں سید الشہداء کی. یس کے اس تاجر کا جملہ واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ایام آئیں گے اس طرح کے میسیجز دہرائے جائیں گے، جسے کہیں سرکولیٹ ہوں گے. کہ جب اس نے کہا عدد بہت بڑا ہے جو ہم آپ سے ڈونیشن مانگنے آئے ہیں، اس نے کہا چیک پر لکھ دو. اس نے وہ ہند سے لکھے جتنی بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی، اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا سائن کر دیا. اگلے دن بقول جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے، اس نے عالم محشر میں دیکھا، میدان محشر میں فرشتے نام اعمال لے کر آئے. امام حسین نے ہاتھ رکھ دیا اور امضا کر دی. اب عبداللہ کا سفینہ بہت سریع ہے، بہت وسیع ہے. پروردگارہ ہمیں بھی سید الشہداء کی خالص خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.